ہم ہندوستان میں نا ایک دن نہیں مہینوں خدمت کرتے رہ گئے، لیکن کسی نے توجہ نہیں کی۔ آخر ایک دن اکتا آگئے، کہنے لگے واپس مکے جاتا ہوں، یہاں اس فن کی کوئی قدر نہیں۔ جانے کے لیے بستر باندھا، خواب میں پھر خود حضور تشریف لے کر کے خود حضور تشریف لائے۔ عبد الرحمن مکی، جی یا رسول اللہ، کیا ارادہ کیا ہے؟ آقا کوئی سنی نہیں رہا، میں بلا رہا ہوں، کوئی بات ہی نہیں مانتا۔ فرمایا یہ جلدی نہ کر یار، تجھ سے بڑا کام لینا، جلدی نہ کر، تجھ سے بڑا کام لینا ہے۔ پھر عبد الرحمن مکی نے سوچ لیا تھا، یا رسول اللہ اب جان بھی جائے گی تو ہندوستان نہیں چھوڑا جائے گا، احسان مانو مدینے والے کا، انہوں نے اس فن کو بھیجا۔ آج تکلیف ہوتی ہے، بڑے بڑوں کو تجوید نہیں آتی ہے، قرآن پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں برکت نہیں آتی ہے۔ ہم نے بڑے وظیفے کیے ہیں، بڑا قرآن پڑھا ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم کمی قرآن میں نہیں ہے، کمی تیری زبان میں ہے۔ اگر آج بھی زبان فرید والی ہو جائے، آج بھی برکت قرآن والی نظر آ جائے۔ ہمارے سارے بزرگ قاری تھے، سارے بزرگ قاری تھے، اور یاد رکھیے گا تجوید کا پڑھنا فرض ہے، منطق و فلسفے کا پڑھنا فرض نہیں ہے، تجوید کا پڑھنا فرض ہے۔ آج اسی کا فقدان ہے، پیر صاحب آگئے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ایک تو ایسا ختم شریف پڑھ لیا تھا، اللہ معاف کرے، کہیں کی آیت کہیں چپکا رہا تھا، اندھ وقت ادھر ہی نہیں ادھر بھی بہت ہے۔ جیسا مان لیا، اگر کہہ دیا تیرے پیر کو قرآن نہیں آتا میاں گولی مار دے، تو قرآن آئے نہ آئے وہ میرا پیر ہے۔ ہاں جی، قرآن آئے نہ آئے میرا پیر ہے۔ اللہ والوں کی پہچان دیکھو، جہاں وہ ہوتے ہیں وہیں علم کی مجلسیں سجا کرتے۔ کوئی مزار آپ دیکھ لو، یا تو خانقاہ کے پاس مسجد ہوگی یا مدرسہ ہوگا۔ یہ بزرگوں کے کام ہیں، یہ کام کی ہمارے بزرگوں نے۔ آج اللہ معاف کرے، کہہ رہا للی کو میں نے، میری لونڈیا نے 3 بار قرآن پڑھ لیا، اور 3 بار میں بھی حضرت ایک جھٹکے میں تو الحمد سے باہر نکلتی نہیں۔ پڑھتا ہی نہیں چلتا، بھن بھن ہو رہی۔ یہ حالات ہے ہماری قوم کے یار۔ جسے قرآن نہیں آتا اسے کیا آتا ہوگا؟ ہمیں کیا لینا تیرے ذرا بھیا ذریبو سے؟ ہمیں تیری گردان سے مطلب کیا ہے؟ ہمیں ویسا قرآن پڑھ کے سنا جیسے نبی کا ابو بکر پڑھتا ہے، ہمیں ویسے قرآن پڑھ کے سنا جیسے مصطفیٰ پڑھتے تھے یار۔ سنانا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج بھی اگر قرآن تجوید کی رعایت سے اچھے لوگ اچھی آواز میں پڑھ دیں تو آج بھی قرآن کی تلاوت میں تاثیر ہے۔ چلتی ہوائیں تھم جائیں گی، اڑتے پرندے پھیل جائیں گے۔ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آج بھی اچھا قاری سمندر کے کنارے اگر قرآن پڑھنے لگ جائے، مچھلیاں تیرنا چھوڑ کے کنارے پہ تلاوت سننے آ جائے۔ مگر المیہ یہ ہے کہ اب قرآن صرف میتوں کے لیے رہ گیا، اب صرف ڈوریوں کے لیے رہ گیا، اب صرف تعویذوں کے لیے رہ گیا۔ نہیں یار، میں تو کہتا ہوں قرآن پڑھا کرو، اگر پڑھنا نہیں بھی آتا ہے نا تو قرآن دیکھا کرو۔ جو کئی مہینوں سے الماری میں رکھا ہے نا، گرد چڑھ گئی ہے، اٹھا کبھی دامن سے اسے رگڑ، کھولو پھر چوم اسے۔ قرآن وہ کتاب ہے جسے چھونا بھی عبادت ہے، جسے دیکھنا بھی عبادت ہے، جسے چومنا بھی عبادت ہے، جسے چھونا بھی عبادت ہے، جسے پڑھنا بھی عبادت ہے۔ لیکن دور ہو گئے ہوں، کہہ رہے برکت نہیں آتی۔ ایک دور ایسا تھا ہمارے گھروں میں، فجر بعد علماء قرآن لے کے بیٹھتی تھی، یہ مصلے پہ آتی تھی، پرندے دیوار پہ آتے تھے۔ یہاں تک بزرگوں نے بتایا جب تک قرآن پڑھتی تھی پرندے شور نہیں کرتے تھے، جب تلاوت مکمل ہوتی تھی پرندے چہچہاتے تھے، اور رب کا شکر ادا کر کے کہتی تھی مالک شکر ہے تو نے صبح مہمان بھیج دیے ہیں۔ اپنا کھانا بعد میں کھاتی تھی، مٹھی بھر کے دانے پرندوں کو پہلے ڈالے جاتے تھے، وہ پیٹ بھر کے جاتے تھے۔ فجر بعد کہتے تھے مالک اس کے رزق میں برکتیں دینا، اس کی نسل میں برکتیں دینا۔ وہ دور تھا جب بیگے بھر میں 50 کلو گیہوں ہوتے تھے، پریوار پل جاتا تھا۔ آج ایک آدمی کی انکم 50,000 ہوتی ہے، پھر بھی آنسو تھم نہیں لگے ہیں۔ پتا چلا کثرت سے اولاد نہیں پلتی، برکت سے بلا کرتی ہے، اور برکت تب آتی ہے جب بھوکوں کو کھلایا جاتا ہے۔ بھوکوں کو کھلایا جاتا ہے۔ آج دسترخوان بھی چھوٹے ہو گئے، دل بھی چھوٹے ہو گئے۔ پڑھا کرو یار قرآن،
पढ़ा करो कुरान, दीन सीखो हुजूर का, दुनिया को पता चलेगा। खुदा की कसम आज हमारे हालात आप देख लें, नहीं आता कुरान में, नहीं आता। आज कोई बंदा मरने लग जाए ना तो बेटा दौड़ता इमाम साहब के पास, जल्दी चलो क्या हुआ, सांस अटक गई, कहाँ के सीने में, निकलती नहीं। दुआएं मांगा करो, अल्लाह मौत की तकलीफ से निजात दे। मुश्किल घड़ी है यार, बहुत मुश्किल, कहने को आसान है मर गया, मरने वाले से पूछ कैसे मरा है। दुआएं मांगा करो अल्लाह से। मैं तो कहता हूं इसीलिए कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बनाओ, ताकि मौत के वक्त तुम्हें ना एक मायूसी की मौत ना आए। मरो तो कम से कम इस शाम से जाओ, इधर दम निकलता हो बेटा कुरान पढ़ के सुनाता है, बेटा कुरान पढ़ता हो। हाँ, इस शाम से दुनिया से जाओ यार। क्यों ऐसे हालात हमने बना लिए, अल्लाह माफ करे। रस्में नहीं हो गई, रस्में हो गई, हम दूर हो गए कुरान से। तुम्हें खुदा का वास्ता कुरान के करीब हो जाओ, आज भी वक्त है, कुरान के करीब हो जाओ। बहुत बड़ी दौलत है हमारे पास, कुरान पढ़ने की आदत डालो इसकी पढ़ने की। होता क्या जी, आज तो कहते हैं नहीं मेरे बेटे ने कुरान पढ़ा है, लेकिन साल भर में एक बार भी खोल के कोई नहीं देखता, एक बार भी। कब खोला जाता, रमजान आ जाता है तो खोल के बैठते, उससे पहले कुरान नहीं खोलते। मैं कहता हूँ यार एक रुकू नहीं पढ़ सकता, एक आयत ही पढ़ नहीं सकता, देख ही ले कम से कम खोल के यार। दिन का आगाज तो कुरान से कर लिया करो, इब्तिदा तो कुरान से कर लिया करो ना। अगर तुम्हें वो भी नहीं आता है ना, आज सब कुछ इंटरनेट पे है, फजर बाद अपने मोबाइल में नमाज के बाद कुरान लगा दिया करो। हादी बनो यार कुरान के। मगर वो कौम जो 3 बजे तक पबजी खेले और 10 बजे आंखें मसल के कहे चाय किधर है, वो कौम कितनी तरक्की करेगी मुझे खुद बताया जाए। जिन जवानों का वजन 60 किलो होना था ना, आज वो 45 में जाके थम जाते। किधर गई जवानियां, रात को 3 बजे के मोबाइल खा गए। बापों से कहो कि जल्दी उठाया कर, तो जब बाप खुद 1 बजे सो रहा है तो बेटे को 3 बजे सोने से कौन रोकेगा जी। जब बाप 10 बजे उठ रहा है तो बेटा 11 बजे क्यों नहीं उठेगा। हमारे रवैये गलत हो गए, हमारे तरीके गलत हो गए, हमने मुस्तफा का तरीका छोड़ दिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर कह देता है कि चावल खाओगे बीमारी बढ़ जाएगी तो दस्तरखान तक पे नहीं आने देते, मीठा खाओगे शुगर बढ़ेगी, आप फीकी चाय शुरू कर देते हो। डॉक्टर कहते हैं नमक लोगे तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, आप नमक छोड़ देते हो, जबकि नमक के बगैर कोई खाना अच्छा नहीं लगता। महबूब ने कहा सुबह उठा करो बरकत होगी, फिर तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया। महबूब ने कहा जल्दी सोया करो सेहत बचेगी, फिर ख्याल क्यों नहीं आया। या डॉक्टर तो ये कहता है कि रिपोर्ट ये कहती है, रिपोर्ट ये कहती है, रिपोर्ट ये कहती है ये 3 दिन में मरेगा, ये 4 दिन में मरेगा, लेकिन हमने देखा है वो 4 दिन में नहीं 4 साल तक जिंदा रहता है। लेकिन महबूब की एक बात बताओ जो कभी गलत साबित हुई हो, यार बात को छोड़ो, उन्होंने जमीन पे खड़े होकर के चांद को इशारा किया तो लाखों मील की मसाफत पे चांद सीना चीर देता है। अगर वो उंगली उठा देता है तो सूरज पलट जाता है, अगर वो कह देता है पत्थर बोलने लगते हैं, अगर उसके कहने से निजाम चलता है तो उसके कहने से तेरी जिंदगी का उसूल क्यों नहीं बन सकता। या तो ये कह कि हुजूर पे तेरा अकीदा नहीं है, और या ये कह कि तुझे अपनी आखिरत और दुनिया की भलाई की परवाह नहीं है। खाली या रसूल अल्लाह के नारे लगाने में काफी नहीं, किरदार मुस्तफा वाला बनाओ फिर नारा लगाओ। खुदा की कसम तेरे लहजे में अगर खालिद बिन वलीद का रोब ना आ जाए तो बात करना। हाँ हमारी अंदर से खाली है, नारे लग रहे। मेरे भाई हुजूर ने कह दिया, मेरे नबी ने हाथ उठा के कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। कितने लोग सुबह के वक्त दुकान खोलते हैं। अब तो मुसलमानों का मिजाज हो गया 10 बजे से पहले दुकान ही नहीं खोलता, 10 बजे से पहले दुकान नहीं खोलता। मुझे उधर नहीं जाना कि 10 बजे क्यों खुलती है, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ तुम तो हुजूर के गुलाम हो ना, तुम्हें तो हुक्म दिया गया जैसी मस्जिद से आवाज आए सलातु खैरुम मिनन नौम, बिस्तर छोड़ दे दौड़ जा मस्जिद की तरफ, रब को चंद सजदे करके दिखा दे, फिर निकल अपने रिस्क के लिए। फिर खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ जब तक दुनिया दुकान खोलेगी अल्लाह तेरे रिस्क का इंतजाम 10 बजे से पहले पहले फरमा दे। हाथी बने इस चीज के, हम मुसलमान हैं, हमारा कोई तरीका गलत नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है कि सलालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे।
تجھے کیا نہیں دیا حضور نے؟ کھیتی سے لے کر کے بزنس تک، اور بزنس سے لے کر کے درسگاہ تک، پیدا ہونے سے لے کے موت تک پورا سلیقہ مصطفیٰ نے دیا۔ لیکن غلطی ہماری ہے، حکم قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ بھائی ہم بھول گئے حضور کے فرمان کو۔ نوجوانوں اٹھو اور حضور کے فرمان پہ عمل کرنا شروع کر دو، وقت ہے، ابھی زندگی نے ساتھ دیا ہے۔ اٹھو، اپنی دکانیں 10 بجے سے پہلے کھولو، فجر بعد 10 دکانیں کھولو، لیکن تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ ہماری قوم کے حالات دیکھو، کہہ رہا اتنا بڑا اسٹیکر دے دو، کوئی گلے میں برکت نہیں ہو رہی۔ وہ سب سے پہلے کہہ رہا کروٹ والے نے دکان بندوا دی میری، یہی ذہن میں بات آتی ہے نا۔ ایک دن گراہک نہ آئے تو کہہ رہا دکان بندوا دی میری۔ کیسے ہے کہ نا، یہ گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، کل ایک میاں بھی آیا تھا۔ اللہ معاف کرے، میں انکار نہیں کرتا، خانقاہوں سے بڑا کام دین کا ہوا ہے، اور آج بہت بڑا نقصان بھی کچھ خانقاہوں سے پہنچ رہا ہے۔ خانقاہی لوگ جب تک ذات میں مجاہد نہیں ہوں گے نا، کام نہیں بننے والا۔ خانقاہیں بعد میں بنتی ہے، ذات پہلے بنائی جاتی ہے۔ جس آنگن میں بیٹھے ہو اس ذات کو دیکھو، کبھی مجاہد ملت کو دیکھو، مفتی اعظم کو دیکھو۔ ان بزرگوں کی تاریخ پڑھی جائے تو لگتا ہے یہ کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے یار۔ یہ کئی سو کلومیٹر پیدل سفر کر کے لوگوں کے دین کی حفاظت کرنے جاتے تھے۔ آج تو خود الٹا پیر نا مدد لے رہا مرید سے۔ ڈاکٹر اقبال کا دور ہے، بیٹھے ہوئے ایک پیر صاحب کے پاس مرید آیا، اس نے نا نذرانہ نکالا 10 روپے کا، حضور دعا کریں بیٹی کی شادی ہے، وہ کچھ قرضہ دیے، 10 روپے دیے۔ اس وقت میں 10 روپے بہت ہوتے تھے، ہے نا، اس وقت میں 10 روپے بہت ہوتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے دیکھا، اس نے مصافحہ کیا، پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے اللہ کرا دے گا، جاؤ۔ پیر صاحب سے وہ ڈاکٹر اقبال کہنے لگے کہ جب تک آیا نہیں تھا نا یہ 90 روپے کا قرض مند تھا، 10 تمہیں دے کے 100 روپے کا قرض مند ہو گیا، تمہاری کرامت تو فوراً ہی دیکھ لی ہمیں۔ دل تنگ ہو گئے ہم لوگ، اسی وجہ سے رزق تنگ کر دیا گیا، یہی وجہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا آ کر کے اگر دعا کرے تو دعا کا مطلب یہ نہیں ہے وہ دعا کہہ رہا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح اس کے جملوں کے پیچھے کیا ہے۔ یہ تیرے پاس آیا کیوں ہے یار؟ تیرے پاس تو ایسے ہزاروں مرید تھے نا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیتا چل اس کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرا دے، کسی سے کہہ سکتا تھا نا کہ اس کی پڑوس میں بیوہ رہتی ہے جا یار اس کی مدد کر دے، تو سینکڑوں آ جاتے نا، کہہ رہا یار گھڑی کا شوق ہے لیکن ہے نہیں۔ پیر مرید نے سوچا حضور کو گھڑی چاہیے، لا کے دلا دی، کہہ رہا دیکھو کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو، اور یار اپنی ذات کو فائدہ دینے والوں کو ہاتھوں ہاتھ جنت کا ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ کیا کہ اچھا ہوتا کسی بیوہ کے پیچھے کسی کو کھڑا کرتا، کسی یتیم کے سر پہ کسی کا ہاتھ رکھواتا، اس کے بعد یہ کہتا کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس کا چہرہ دیکھے، خدا کی قسم اس حالت میں پھر نہ کوئی بیٹی بھیک مانگتی نہ کوئی بیوہ بھیک مانگتی۔ دل کے بپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چلا۔ حالات بگڑتے جا رہے ہیں ہمارے، ہم دیکھنے تیار نہیں۔ چلیں آگے، عادی بنے قرآن کے، عادی بنے قرآن کے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور توتے حق زندہ باد، حضور توتے حق زندہ باد، جانے مصطفیٰ زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، ہمارا اسلام زندہ باد۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ عمر خضر عطا فرمائے، ساتھ خیریت کے ایمان پہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ بھائی بس میری بات سن جائے، دلوں میں گنجائش پیدا کریں، گنجائش پیدا کریں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے نا اس وقت بڑی سختیوں کا شکار ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے۔ ہم تو صاحب بلڈنگ بھی اس لیے اونچی بناتے ہیں تاکہ میرے بھائی سے نیچی نہ رہے۔ وہ کہا تھا کسی نے کہ کتنے کمزرف ہیں یہ اونچے مکانوں والے، ہم غریبوں کا تو سورج بھی چھپا لیتے۔ یار بلڈنگیں بھی یہ سوچ کے اونچی بنائی، کاش کیا یہ اچھا ہوتا۔ بزرگوں نے تو یہ فرمایا اگر مکان میں بھی کھڑکی لگایا کرو نا، یہ سوچ کے لگایا کرو اس سے اذان کی آواز آئے گی، اللہ ہوا بھی دے گا، اس کے بدلے میں ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ نیت اچھی کرو یار، نیت اچھی کرو۔ ہماری نیت تنگ ہوگی، رزق میں برکت نہیں رہی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا بند کرو ڈھول تماشے والوں کو آگے بڑھاؤ، قرآن والوں کو آگے بڑھاؤ، قرآن والوں کو آگے بڑھاؤ، قرآن والوں کو آگے بڑھاؤ۔ دل دکھتا ہے حضرت،
تکلیف ہوتی ہماری قوم کا المیہ یہ ہے جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھرمار رہتی ہے پیسے کی، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں مولوی 10 روپے کے لیے بھٹکتا ہے، اور پھر کہتے کمر میں روح اٹک گئی، سینے میں اٹک گئی، کہتا 8 دن سے ابا آکسیجن لے رہا ہے، سانسیں پوری نہیں آ رہی۔ میں کہتا ہوں کاش قرآن والوں کی خدمت کی ہوتی، ہنستے ہنستے زندہ رہتا، ہنستے ہنستے موت آ جاتا۔ دل دکھتا ہے میرا، چڑھتے بھی ہیں لوگ، کہتے ہیں اس نے پیرا مریدی کی واٹ لگا رکھی ہے۔ میں پیرا مریدی کا مخالف نہیں، خدا کا شکر ہے میں نے تاج الشریعہ کا دامن تھا، میں نے مرشد براق کو دیکھا ہے، اور اپنی روٹیاں سیکنے والے سن لیں۔